اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اطیبین الطاہرین المعصومین المیامین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین۔ کلمہ طیب جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ خود بخود ہمیں خدا کی طرف لے جاتی ہے، لیکن دھکا کون دیتی ہے اس کو؟ قبول کون کرتے؟ عمل صالح۔ عمل صالح اس کے مقدمات کیا ہے؟ عمل صالح کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے؟ امام جواد نے کیا فرمایا؟ 4 خصلتیں ہونی چاہیے جسے عمل صالح آپ انجام دے سکتے ہو۔ پہلی صحت ہونی چاہیے، تو صحت کی بحث کر رہے ہیں، صحت اسلامی نگاہ سے، قرآن اور روایت اور سنت میں۔ ٹھیک، ہمیں سوال کیا جائے گا کل کی نعمت کے متعلق، وہ نعمت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا صحت ہے۔ اگر آپ کہو کہ نہیں، ہم نے حدیث سنی ہے وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ نعمت ولایت ہے، تو کلیش نہیں ہے۔ یہ جو صحت حضرت نے بتائی، اگر مومن کے پاس صحت ہے تبھی مومن ہے نا، تبھی تو عمل کرے گا، تبھی تو بندگی کرے گا، تبھی تو ولایت لے لے گا۔ بس بالا ترین نعمت دنیا میں کیا ہے؟ نہیں، ولایت ہے۔ بس دونوں حدیثیں صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم کس انداز سے بحث کر رہے ہیں؟ ہاں، دین کیسے کیا کہہ رہا ہے؟ روایات، سنت، ہاں آیات، اس بارے میں کیا مدد کر رہے ہیں؟ کلیش نہیں ہے نا۔ آپ کہو کہ یہ تو میڈیکل سائنس کے حوالے ہے، ہاں دین کو کیا اس میں بتانا ہے؟ ٹانگ لڑانی ہے؟ جواب کیا ہو؟ ہاں، اس کو دین کے تحت چلانا ہے۔ کس کو؟ میڈیکل سائنس کو۔ اگر دین بھی قطعی نظر رکھتا ہو، میڈیکل سائنس بھی اپنی نظر رکھتا ہو، یہ دونوں کلیش کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ نہ کہو اسلام اور میڈیکل سائنس، کیا کہیں گے؟ اسلامی میڈیکل سائنس۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ ہم نے ایک نیا موضوع شروع کیا تھا اپنے عرائض کا، عملی زندگی کے مسائل۔ تو ایک ہماری علمی زندگی ہے جس میں ہم مختلف قسم کے علوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو ان علم میں فوقیت جو ہے العلم الثلاثہ، جو رسول اللہ نے فرمایا صلوات اللہ علیہ، تو وہ وہی توحید ہے یا ہماری اصول دین ہے، فروع دین اور اخلاقیات ہے۔ ان کے تابع دوسرے علوم ہیں جیسے علوم تجربی، علوم انسانی ہے، اور اس کے دوسرے جو فروعات ہیں۔ اب آئیڈیالوجی کے نام سے بھی اس کو ہم جانتے ہیں، زندگی علمی امور میں، علمی زندگی یا تھیوریٹیکل لائف، تھیوریٹیکل اسلامک لائف، تو اس میں ہم علم کے حد تک جاننے کی کوشش کرتے ہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اس کی بحث ہم نے کی ہے مفصل بہت موضوعات کے تحت۔ ہمارا دوسرا آج کل جو موضوع ہے عملی زندگی، ہم عمل کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ خدمت شرف کی تلاوت کا، ہم کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، پچھلے والے لیکچر میں نے بتایا انسان گھاٹے میں ہے، وہ گھاٹا بھی میں نے بتایا۔ الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ جو لوگ ایمان لائے، آئیڈیالوجی اور علمی لحاظ سے اپنے آپ کو آزاد کر دے، وعملوا الصالحات، پھر عمل صالح انجام دے۔ اس عمل صالح کو انجام دینے میں، زندگی میں، یہی موضوع ہمیں، اسی مسائل کیا اور یہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ہمارے اس معاملے میں وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ۔ کلمہ طیب جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ خود بخود ہمیں خدا کی طرف لے جاتی ہے، لیکن دھکا کون دیتی اس کو؟ قبول کون کرتے؟ عمل صالح پہ 2 پہلو ہیں، نظری تھیٹیکل اور عملی پریکٹیکل، تھیٹیکل زندگی اور پریکٹیکل زندگی۔ اس لیے حضرت امیر نے بھی فرمایا نا اول دین معرفت ہو، پھر اس کے بعد کہا اخلاص اور عمل وغیرہ اس کے بعد آ جائے گا۔
اب عمل صالح جو ہم انجام دیں گے اس کو آپ کو معلوم ہے کہ ہم گھر میں ہم نے ڈومیسٹک لائف گزارنی ہے، شوہر بننا ہے، بیٹا بننا، بھائی بننا، اس کی کیا ڈیوٹیز ہے وہ کیسے انجام دیں گے، بچہ ہے تو کیا ڈیوٹی انجام دیں گے، بھائی ہے تو بہن ہے تو سرپرست ہے، ڈپارٹمنٹ میں آپ گئے وہاں آپ نے کون سے عمل انجام دینے، مختلف ڈپارٹمنٹوں میں آپ گئے، جناب آپ کے پاس بدن ہے، اس بدن کو کیا کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، آپ نے جناب علی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ سوسائٹی میں کیسے کام کرنا ہے، بہت قسم کے لوگ ہیں، بہت قسم کے لائبلٹیز ہے، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرہنگی، کلچرل، ایجوکیشنل، ہمسایہ ہے کوئی، ہم ملک ہے کوئی، ہم عقیدہ ہے کوئی، آپ نے اس سوسائٹی اس ماحول کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہاں جی، آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے نبھانا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے نبھانا ہے، جوانوں کے ساتھ کیسے نبھانا ہے، جوانی کے ساتھ کیسے نبھانا ہے، ٹھیک، کاروبار کے ساتھ کیا نبھانا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، صحت کو کیسے بنانا ہے، سوسائٹی کو کیسے بیٹر بنانا ہے، اگر خرابیاں وہ کیوں ہے اور کیسے ٹھیک کرنا ہے، بیماریاں روحی، جسمانی، اجتماعی، ہاں، اور پھر پازیٹیو پوائنٹس ان کو کیسے سمجھنا ہے، انجام دینا ہے، اکیلے، انفرادی اور اجتماعی، گھریلو، ہمسائیگی میں، ملکی اعتبار سے، انٹرنیشنل اعتبار سے، آپ نے حیوانوں کے ساتھ کیسے، آپ نے ایکو سسٹم کے ساتھ کیسے کرنا ہے، میڈیکل سائنس ہے، اور تجارت کیسی کرنی ہے، کام کیسے کرنا ہے، کام بھی، یہ ساری چیز کیا ہے، یہ اعمال ہے، اگر آپ نے عقل و فطرت کے اور شریعت کے مطابق انجام دیا ہو گیا عمل صالح، اگر نہیں دیا تو ہو گیا طالح، تو نامطلوب، تو جہنم کا مستحق۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ایشوز کتنے سارے ہیں ان میں، بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن یہ ایشوز ہم سلجھائیں گے کیسے، وہی جو ہم نے پہلے تھیوریٹیکل اسلامک لائف پڑھی انہی کو اپلائی کریں گے، تو اسی سے ہم کڑی کی جو مسائل ہے، اور مثلا شادی کرنا ہے، جوان کے مسائل ہیں نا، یہ سارے مسائل اسی میں آ جاتے ہیں، تجارت کرنی ہے، کس قسم کی تجارت کرنی ہے، سوسائٹی میں رول اپنا انجام دینا ہے، آپ کون سا بھی اسٹیٹس سوشل اختیار کرنا چاہے، اس کے اپنے فرائض ہے، اپنی لائبلٹیز ہے، تو میرے خیال میں بہت مبتلا بہ جس کی بہت ضرورت ہے اس موضوع کی، اسلام کیا کہتا ہے، ویسے تو ہم انسانی اور عقلی بنیادوں پر جو سمجھتے ہیں وہ انجام دیتے ہیں، تو وہ کافی نہیں ہے، ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا غلط بھی ہو، بس ہم ڈیموکریسی اپناتے، ڈیموکریٹک طریقے سے چلانا ہے، تو اسلام کو کیا کریں گے، ڈیمو یعنی لوگ ہے یا خدا ہے، صحیح ہے، تو یہ اسلام کی نظر سے زندگی کیسے چلائیں گے، تو بہت اس میں گنجائش ہے بحث کی۔ اب ہم نے عمل، ابھی ہم کہاں آئیں گے، تو میں فقط موضوع کو تھوڑا اشارہ کر رہا تھا کہ موضوع ہمارا کیا ہے، تو ابھی ہم عمل صالح کی بات کریں گے، تو الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ عمل صالح ہم نے انجام دینا ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح ہو گیا کامیاب، ہو گیا نا کامیاب، تو عمل صالح اس کے مقدمات کیا ہے، عمل صالح کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے، حضرت جواد امام تقی علیہ السلام کی حدیث میں نے پچھلی مرتبہ، آخری مرتبہ پچھلے والے لیکچر میں عرض کیا تھا، اس میں حضرت نے فرمایا انسان کو کیا فرمایا، اربع خصال تعین المرء علی العمل، عمل صالح پر مدد جو کرتی ہے انسان کو، 4 خصلتیں ہونی چاہیے، کتنی، 4 خصلتیں ہونی چاہیے، وہ انسان کو عمل صالح انجام دینے میں مدد کرے گی۔ پہلا جو ہے صحت ہونی چاہیے، اگر صحت میں سلامتی اور ہیلتھ نہ ہو عمل صالح انجام دے پائے گا، تو عمل ہی ممکن نہیں ہے، بس صحت کو صحیح کرنا ہے، جیسے ہم حج جاتے ہیں تو سفر کرنا ضروری ہے، یا جب تک پیسہ نہ ہو تو سفر کیسے کریں گے مثلا، تو یہ مقدمہ ہے، بس ہم خدا آپ کی بندگی کریں گے عمل صالح سے، عمل صالح کے لیے صحت ہونی چاہیے، پہلی مولا نے فرمایا خصلت پہلی ہونی چاہیے عمل صالح، دوسری جو فرمایا
الغنا, غنی ہونا چاہیے. غنی مراد پیسہ ہونا چاہیے, ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, محتاج نہیں ہونا چاہیے, تب جا کے عمل کرے گا. صحیح. تیسرا, اس کی میں کوشش کروں گا ہر ایک اس پوسچولیٹ کی, اس خصلت کی تھوڑی وضاحت کروں کہ عمل کا اس کے ساتھ کیا عمل دخل ہے. ہم مطلق العمل نہیں کہہ رہے, یہ عمل پھر مدد کرے گی کس میں, اسلامی نقطۂ نگاہ سے جو عمل ہے, جو عمل صالح خدا کو قبول ہے, جو جنت میں مجھے ایوارڈ ملے گا مرنے کے بعد جنت کی صورت میں, وہ والا عمل چاہیے. تو ہم اسلامی اور آئیڈیالوجی کے تناظر سے اس کو دیکھیں گے اور بیان کریں گے. تیسرا جو فرما العلم, جب تک علم نہ ہو تو عمل کیسے کرے. عمل کے لیے اس عمل کا علم ہونا چاہیے. بس اگر علم نہیں ہے تو آپ عمل کیسے کرو گے, نہیں کریں گے نا. ہاں, 3 شرطیں. چوتھی شرط جو ہے توفیق, خدا بھی اجازت دینا چاہیے. کس کو؟ ہاں, ہو سکتا ہے بندے کے پاس صحت ہو, بندے کے پاس روپیے بھی ہو, بندے کے پاس علم بھی ہو, اب اس کو انجام دینے کی توفیق نہیں ہے نا. بہت کے پاس روپے بھی ہے, صحت بھی ہے اور علم بھی ہے, لیکن وہ حج نہیں کرتے, وہ زیارت نہیں کرتے. ٹھیک, وہ بہت سارے اعمال صالح انجام, توفیق بھی ملتی چاہیے. تو پہلا ہم ابھی کریں گے. دیکھیں, ہم آسمانی دین نہیں بیان کرنا چاہتے. اس والے جو ہم کہیں عملی زندگی کے مسائل, ہم گراؤنڈ لیول پر, یہ بہتوں کا تقاضا رہا ہے کہ مولانا صاحب آفاقی اسلام آپ ہم نے بہت سنا ہے, اب زمینی ذرا بتاؤ, زمینی اسلام جو پریکٹیکل لائف میں ہمیں لگے. زندگی میں صحت کہاں ہے؟ جنت میں ہے, ملائکۃ اللہ میں ہے, برزخ میں ہے. ہاں, یہاں اس کی ویلیو ہے. تو مجھے بتاؤ, اسلام اور صحت, اسلام اور عمل صالح, اسلام یعنی صحت اور عمل صالح, جنت اور صحت, ان کو تو جوڑ دو. ہاں, اس کو ہم بحث کریں گے. آپ کو لگتا ہے کرنی چاہیے؟ ہاں, ضروری ہے. ہاں, تو صحت ہے تو ہم بولتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, صحت ہے تو سب کچھ ہے. ہاں جی, جس کی صحت نہ ہو, صحت یعنی سلامتی نہ ہو, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کو معلوم ایسی چیز ہے جو انسان کو عموماً, ایسی نعمت ہے جو انسان غافل ہے اس سے. کیا ہے؟ غافل ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان مفت اور فراوان ہے, لیکن ان کی اہمیت نہیں معلوم. حضرت امیر علیہ السلام فرمانے نعمتان مجهولتان الامن و عافیہ, 2 نعمتیں انسان کو بھول جاتی ہے اس کی قیمت. ایک امن ہے, سیکیور ہے, انسان سست ہو جاتا ہے. ہاں, پتہ نہیں چلتا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ابھی آپ جہاں ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہاں ان لوگوں سے کہیں کہ سیکورٹی کیا چیز ہے. اس کے پیسے بھی ہو, کیا کرے گے پیسے کو؟ اور جس کے پاس پیسے ہوں اس کے پاس سیکورٹی نہ ہو, وہ کیا کرے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ کو بھی عقل اور ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے. اور بدن کو ضرر پہنچانا حرام ہے. ٹھیک ہے, تو صحت کو اگر جان بوجھ کر خراب کیا وہ حرام کام ہے, اور انسان عمل صالح انجام نہیں دے گا, وہ عمل صالح نہیں. اور حتیٰ اگر انسان مصیبت میں آئے, دکھ میں آئے, پریشانی میں آئے, اس وقت بھی اپنے کو, بدن کو اذیت کرنا, نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. اب آپ خود اس کو اسلام کے اس بڑے وائڈ اصول کو, لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, اپلائی کرے. جو کھائے گا پیے گا ایسا جس سے اس کو بدن کو نقصان ہو جائے, حرام ہے, عمل صالح نہیں ہے. چاہے پینے والی چیز ہو, چاہے کھانے والی چیز ہو, چاہے پہننے والی چیز ہو. صحیح. اور جوانوں کو خصوصاً اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ خدا اور آخرت اس سے راضی نہیں ہے. تو
बड़ी वो साइंटिफिक लिहाज से ही देखिए, अभी बहुत सारी पीने वाली चीज़ें, ड्रिंक्स है, हमारे बेवरेजेस है, वो मुज़िर है, फकत लज्जत के लिए वो पीना सही नहीं है, पर सेहत खतरे में पड़ेगी। तो अब आपको मालूम है कि हमारे पास कुरानिक डॉक्ट्रिन है आपको कि सेहत, ये देखिए मैं कुरानी और अहादीस के रूह से मैं बयान कर रहा हूँ। खुदा ने सेहत और ये बदन हमारे लिए अमानत रखी है। क्या रखी है? अमानत। रिवायत में है अमानत है, और हमें पूछा जाएगा अमानत के बारे में। हाँ, मोमिनीन के बारे में खुदावंद ने फरमाया कि अल्लज़ीना हुम लिअमानति व अहदिहिम राऊन, सूरह मोमिनून में, ये जो किसी को वादा करते हैं और जो अमानत उनके पास होते हैं उसकी क्या करते हैं? अमानतदार की रियायत करते हैं। वही मोमिनीन हकीकी है। बस खुद बदन इनके पास खुदा ने क्या दिया है? अमानत दी है, इनको इजाज़त नहीं है क्या करे इसको, वो उसको ज़रर पहुँचाए, बदन को ज़रर पहुँचाना जायज़ नहीं है। देखिए क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्समउ अमानह, कान आपके पास अमानत है, वल बसरु अमानह, आंखें आपके पास अमानत है, वल लिसानु अमानतुन, ज़बान भी अमानत है, और वल क़ल्बु अमानत, आपकी रूह भी अमानत है खुदा की। हाँ, वला ईमान लिमन ला अमानत लहू, जो अमानतदारी ना करे वो मोमिन नहीं है। सही है। बस हमारा पूरा बदन क्या है? खुदा की अमानत। इसको कैसे चलाना है? जो सर्टेन फिजिकल लॉज है उनके मुताबिक चलाना, अक्ल और शरीयत के मुताबिक चलाना है। और यहाँ पर हम ना कहे कि हमें फ़कत नमाज पढ़नी, रोज़ा रखना है, हज जाना, ज़कात देनी है, खुम्स वगैरह, बाकी मेरी जो जिंदगी है वो मेरी मर्जी है, मेरी अक्ल कहती है। नहीं भाई, किसने कहा? जो कानून यकीनी कवानीन है उनके मुताबिक चलाओ, चाहे फिजिकल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, और चाहे वो मेटाफिजिकल जैसे हमारी वही और वगैरह उसके मुताबिक। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन अस्बह व अमसा व इंदहु सलासु फकत तम्मत अलैहि निअमतु फिद दुनिया। ये नियामत है, बदन नियामत है, सेहत नियामत है। तो अगर तीन चीज़ें इंसान के पास हों उसकी दुनिया की नियामतें पूरी हो गई। पहली चीज़ जो फरमाई मुआफ़ा, आफियत, सेहत बदन में हो, पर इसकी नियामत दुनिया की पूरी हो गई। दूसरी जो फरमाई अमनन फी सिर भी है, अपने वतन में क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी होनी चाहिए, बड़ी नियामत है इसकी। और तीसरी जो फरमाई इंदहु क़ूत यौमी, एक दिन की रोज़ी होनी चाहिए, आज की रोज़ी। जैसे अमीर मोमिन फरमाते सलाम अलैकुम, उठे उसको ये होना चाहिए आज मेरी रोटी कैसे रोज़ी आ जाएगी। तो अब ज़ख़ीरा नहीं करना चाहिए लंबी। मुराद ये नहीं कि एक दिन, यानी आप प्लानिंग करो, ठीक है, आप प्लानिंग करो और प्लानिंग में अपनी जो भी करना, नौकरी करनी, बिजनेस करनी, जो भी करना वो उसमें आएगा। लेकिन गम और परेशानी किसकी होनी चाहिए? आज की रोटी की। इसका मतलब नहीं कि आप प्लानिंग ना करो, सही है ना? आप प्लानिंग करो, आप नौकरी कर रहे हैं, वो एक दिन का आप सोच ले, वो तो फिर चलती रहती है, लेकिन आपको क्या मालूम ये चलेगी? अब बताएं, डिपार्टमेंट आपको निकाल दे, वही वाइंड अप हो जाए, गवर्नमेंट क्या हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं मालूम भाई। ये खुदा ने ये कहना चाहते हो? किस चीज में दारोमदार है आपका? हाँ, आप ये जो कि आज इनमें जिंदा रहूं, ऐसे शायद अगर ये कंसेप्शन भी है कि हम ये अवामाना अप्रोच है, अक्ल मुतारफ है, हम जिंदगी में मतलब क्या नजर रखते हैं? 60 साल 80 साल, ये तो है ही नहीं। इस्लामी जिंदगी का जो क्या है कंसेप्शन, एक रात है, एक दिन है, बल्कि एक दिन है। रात को हम मरते हैं और सुबह हमें रूह वापस दी जाती, फिर शाम को, फिर सोते वक्त, फिर। मगर कुरान सही नहीं कहता एक दिन का। हाँ, आदतन खुदा ने अजलन मुसम्मा करा दिया है। अमूमन खुदा 30, 40, 50, 60 इस तरह जो हम ऑर्डिनरी देखते हैं इसको काउंट करते। देखिए वो लिखा नहीं, वो हर दिन 30, 40 साल नहीं होता, 60 साल नहीं होता, वो हर रोज करके एक एक जिंदगी है, हर रोज एक जिंदगी। इसलिए उसी रोज की आप रोजी का क्या करो?
सीरियसली करो, क्या करो, तहिया करो, हासिल करो। बाकी जो आपको मालूम मैंने 60 साल जिंदगी गुजारनी है, उसी तरह रोजी भी 60 साल की आप तहिया करो। सही है, उसके बारे में परेशान होते हो मैं 60 साल रोजी कैसे खाऊं, होते हो नहीं होते? वो एक कैलकुलेशन है, देखिए सीरियसनेस पर डे है, और कोई तोजी इसकी कैलकुलेशन मुमकिन नहीं। चौथी जो है, अगर आप इसके ये 3 चीज़ों बस काफ़ी है, उसकी नियामतें पूरी हो गई, दुनिया की यही नियामत है इसकी। अगर चौथी भी हो तो कामिल हो गई दुनिया और आखिरत की। चौथी क्या है? इस्लाम। क्या है? वहुवल इस्लाम। इस्लाम पूरा दीन जो है, यानी अब यही जिंदगी आपने क्या क्या लिया, आपको सिक्योर, आपको सेहत मिली, आपको जनाब अली सिक्योरिटी मिली, आपको रोटी मिली, ठीक है, 3 चीजें, इनको किस पे चलाना है? इस्लाम पे। इस्लाम अकल के बगैर नहीं होगा, इस्लाम हिस्स के बगैर नहीं होगा, तो ये इस्लाम में ही चीजें आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया मज़रतुल आखिरा। तुम कौन सी कौम हो? कुंतुम उम्मतन वसता, बैलेंस्ड है, दुनिया भी है आखिरत भी है, और दुनिया से ही आखिरत लेनी है। सीरियस में हमारे रूहानियत नहीं है। अमीरुल मोमिनीन फरमाया लस्तुम ला तुसअलून यौमइन अनिन नईम, हज़रत ने फरमाया हिया अस्सह, हमें सवाल किया जाएगा कल की नियामत के मुतालिक। वो नियामत क्या है? हज़रत ने फरमाया सेहत है। अगर आप कहोगे नहीं, हमने हदीस सुनी है, वो विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम है, जिसके बारे में सवाल किया जाएगा, वो नियामत विलायत है, तो क्लैश नहीं है। ये जो सेहत हज़रत ने बताई, अगर मोमिन के पास सेहत है तभी मोमिन है ना, तभी तो अमल करेगा, तभी तो बंदगी करेगा, तभी तो विलायत ले लेगा। बस बाला तरीन नियामत दुनिया में क्या है? नहीं, विलायत है। बस दोनों हदीसें सही है, ठीक है जी। ये सेहत जो फरमाया इस आय का नईम, हम रोज़ क़यामत आपसे सवाल नियामतों का सवाल पूछेंगे, वो क्या है? सेहत भी है, और आखिर में वो सेहत किस पे यूज करनी है? विलायत अमीरुल मोमिनीन। भले अब ये हज़रत ने एक और हदीस है अमीरुल मोमिनीन का, अन सेहतु अफज़लुन निअम, दुनिया की नियामतों में से सबसे अच्छी नियामत कौन है? ये सेहत है। वजह यह है कि अगर आप नजात हासिल करना चाहते हो, अगर आप कमाल हासिल करना चाहते हो, अगर दीन और आखिरत ये सारे किस पे घूमते? सेहत पे। तो सेहत होनी चाहिए ताकि दूसरी चीज़ें भी आपको मिल जाए। देखिए इसकी मिसाल हम इस तरह देंगे, एक फ़कीर आदमी आया मोमिन, किसके पास? एक आरिफ के पास, शिकायत की मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा अगर आप को 10,000 रुपये दिए जाए, 10,000 दीनार, ठीक है, 10,000 दिरहम, कुछ तो दिया जाए, और आपकी आंखों की रोशनी ली जाए, राजी हो जाओगे कि नहीं? अगर आपको 10,000 दिया जाए और आपकी कानों की जो इस्तात सुनने की वो ले जाए, राजी का नहीं? अगर आपकी जनाब बोलने की इस्तात ले ली जाए, 10,000 दिए जाए उसके बदले, उसने कहा नहीं। तो आपके हाथ और पांव काटे जाए, उसके बदले 10,000 दी जाए, राजी हो जाए क्या? नहीं। कहा अगर आपको हम अक्ल ले ले, आपको दीवाना बना दी, उसके बदले 10,000 रुपये दिए आपको, मानोगे? कहा नहीं। कहा फिर ये कितने बन गए? 50,000 रुपये खुदा ने आपको दिए हैं, दिए है ना? तो आप कह रहे मेरे पास कुछ नहीं है, अब कैसे फकीर हो? सही है। तो ये समझाना चाहते हैं इनकी बहुत बहुत कीमत है। तो जनाब अली ये सेहत अभी मेंटेन करनी है, ये भी आप कहोगे ये तो हम मेडिकल साइंस से पढ़ना, हम वहाँ भी पढ़िएगा। हम किस अंदाज से बहस कर रहे हैं? हाँ, दीन कैसे क्या कह रहा है, रिवायात, सुन्नत, हाँ आयात, इस बारे में क्या मदद कर रहे हैं? क्लैश नहीं है ना?
آپ کہو کہ یہ تو میڈیکل سائنس کے حوالے ہے، ہاں دین کو کیا اس میں بتانا ہے، ٹانگ لڑانی ہے، جواب کیا ہوگا؟ ہاں اس کو دین کے تحت چلانا ہے، کس کو؟ میڈیکل سائنس کو۔ اگر دین بھی قطعی نظر رکھتا ہو، میڈیکل سائنس بھی اپنی نظر رکھتا ہو، یہ دونوں کلیش کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں جہاں کلیش ہوگا وہ ممکن ہے، وہ وہاں ہوگا جہاں پر دین قطعی نظر نہ دے، جہاں پر میڈیکل سائنس قطعی نظر، وہاں دیکھنا ہے، یقین پیدا کرنا، یہ ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ نہ کہو اسلام اور میڈیکل سائنس، کیا کہیں گے؟ اسلامی میڈیکل سائنس، صحیح ہے، یا اسلامک انجینئرنگ، انجینئرنگ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف اسلام، ہائر نالج، گریڈ آف نالج، دیٹ از اسلام، دس سائنس از لوور گریڈ اسلام، صحیح، ہماری نظر یہ ہے۔ ہو سکتا کسی کو اختلاف ہو، لیکن ہمیں اگر سمجھائے، ہم سکھائے تو ہمیں کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن ہماری نظر یہی ہے کہ جتنے بھی علوم ہے وہ سارا سر چشمہ کون ہے؟ ذات تبارک و تعالی۔ انسان ہے موجود، انسان انوویٹر ہے، خدا سورس ہے، بس کوئی غیر اسلامی علم نہیں ہے، مگر ایک اس علم کو خداوند کیا کرے؟ ریجیکٹ کرے، اور اسلام کی روح سے وہ پھر غیر اسلامی بن جائے گا۔ جیسے ہم مثلا پیگ کا بزنس کریں، اگرچہ وہ سائنٹیفکلی انڈسٹری بیسڈ انڈسٹریلائزڈ بزنس بھی ہو، لیکن اسلام اس کو ویلیو کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو صحت کن چیزوں سے بنتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اگر پاک غذا کھاؤ، اس کو اچھی طرح چباؤ، کھانے سے اور پہلے اور کھانے کے بعد بھی آپ بھوکے رہو، یعنی جب تب کھاؤ جب بھوک لگے، اور جب ابھی اور کھانا چاہتے ہو تھوڑا تو اٹھ جاؤ، صحیح۔ تو رفع حاجت وقت پر کرے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ اگر انسان مرے گا، موت یہ سی حدیث رسول اللہ سے بھی نقل ہوئی ہے، لیکن ذرا تھوڑی تھوڑی ویریشن ہے اس میں۔ حضرت فرماتے پر اگر وہ بیمار ہو جائے گا، کھانا اچھی طرح چبانا ہے، ٹھیک ہے، اور غذا تب کھانی ہے جب بھوک لگے، اور بھوک کھانے سے اٹھنا کب؟ جب سیر نہ ہو، ابھی تھوڑا کھا سکتا ہو، ٹھیک، تب اٹھے۔ رفع حاجت ہاں ٹائم پر، اور دوسرے ہے کہ سوتے وقت کیا کرے؟ رفع حاجت کرے، تو وہ بیمار کبھی نہیں ہوگا۔ اگر بیمار ہوگا تو مرگ الموت، وہ بیماری جس سے مرتا ہے انسان وہی آئے گی، اس کے بغیر نہیں آئے گی۔ تو یہ پریونشن سے امام کاظم علیہ السلام، دیکھیں اس میں آپ جو دوستان ہے ریسرچ کر سکتے ہو۔ حضرت فرماتے کہ معدہ بیت کل داعٍ، اسٹامک جو ہے ہر بیماری کا گھر، بیماریوں کا گھر ہے، یا کہیں آپ جڑ ہے یا خزانہ ہے۔ تو ایک اچھا پوائنٹ ہے، کیونکہ انہیلنس عموماً کا ہوتی ہے، اسی فوڈ سے اندر چلا جاتا ہے بیماریاں۔ تو بیماریوں کی جڑ معدہ ہے، بیماریوں کا گھر معدہ ہے، تو معدے کو خیال رکھیں۔ تو میرے خیال سائنٹیفک بھی ہے، لیکن آپ کی ایکسٹینشن اپلیکیشن خود اسٹڈی کریں، کلیش نہیں ہے، ماڈرن جو میڈیکل سائنس ہے اس کے مطابق ایویلیویٹ کریں۔ آپ کو معلوم ہے اس بارے میں کھانے میں کتنا کھانا چاہیے، کتنا نہیں کھانا چاہیے؟ مدینے میں کسی بادشاہ جو مسلمانوں کے انڈر تھا، تو وہ آیا اور اس نے اپنا ایک حکیم بھیجا رسول اللہ کی خدمت کے لیے کہ وہ مدینے میں لوگوں کا علاج کرے، حکیم اچھا ڈھونڈ۔ وہ گئے وہاں، مدت ایک تک رہا وہاں، اور پھر شکایت لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کے جو مسلمان ہیں یہ میرے پاس معالجے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ سب جب ان کو بہت بھوک لگتی ہے تب کھانا کھاتے، اور جب ان کو سیر ہونا ہوتا اس سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، اس لیے ان کی صحت اچھی رہتی ہے، آپ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر وہ کہا میرے حساب سے بھی حکمت میں یہی قانون ہے،
تو اس لیے وہ شرمندہ ہو کے پھر چلا کہ مجھے کرنا کیا ہے. یہاں لوگوں کی صحت صحیح ہے. امام رضا علیہ السلام سے مامور رشید نے درخواست کی کہ آپ ایک کتاب لکھیں میڈیکل سائنس کی, جس میں طبابت وغیرہ حکمت و صحت کو متعلق آپ گائیڈنس ہے. حضرت نے اس کو لکھا اور اس نے نام رکھا اس کا, مامور رشید نے رسالۃ ذہبیۃ طیبۃ. انہوں نے کہا اس کو لکھو کس سے؟ حضرت نے لکھا اس کو سونے کے اس لیٹر سے لکھو. سونے کے ساتھ جو پانی ہوتا ہے کیا اس سے لکھا گیا, اس لیے رسالہ ذہبیہ اور طیبہ اس نے نام رکھا اس کا. تو ایک اور جو روایت میں ہمارے پاس آیا کہ صحت کیسی رہے گی, ہم صحت چاہیے نا عمل صالح کے لیے, سمجھ یہاں پر ہے. امام جواد نے کیا فرمایا, 4 خصلتیں ہونی چاہیے جس سے عمل صالح آپ انجام دے سکتے ہو. پہلی صحت ہونی چاہیے. تو صحت کی بحث کر رہے ہیں, صحت اسلامی نگاہ سے قرآن اور روایت اور سنت میں, ٹھیک. تو پہلے سیر و تفریح اور صحت رہے گی, بدن اچھا رہے گا, ٹھیک ہے. اور سافروا تصحوا, امام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسافر کرو, سفر کرو, صحت اچھی رہے گی. اس لیے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر من المقنطرۃ من الذهب والفضة وخیل المسومہ. 2 تفسیریں ہیں. انسان کی روح میں اٹریکشن ہے عورتوں سے یا عورتوں کی مردوں سے, ٹھیک ہے, ویسے ورثہ اس طرح اولادوں کی, ہاں, اور سونے چاندی کی, اور گھوڑے جو ہائی گریڈ گھوڑے ہوں, صحیح نا. گھوڑے سے مراد گاڑی سواری, یہ نہ کہو کہ یہ کسی نے ایجاد کے انسان ہے اور یہ ہماری ذہنی وہ ہے عیاشی, نہیں, یہ فطرت ہے. خیل المسومہ زین للناس. اسے اکثر روایتوں میں آپ آئیں گے, اگر یہ آپ عمل کام کرو گے فلانی ایمانی کام, تو یہ جو ریڈ سرخ رنگ کے جو اونٹ تھے ان سے زیادہ وہ قیمت ہے وغیرہ. اونٹ سواری وہ ذرا مانی جاتی تھی, سواری وغیرہ. ہاں, حج و زیارت کرے انسان, صحت بنتی ہے. ایسے ریسرچ کی ضرورت ہے. حضرت امام سجاد حج واعتمروا, حج کرو اور عمرہ انجام دو. تشیح اجسامکم, آپ کی جسم بدن کیا ہو جائے گا, صحت ہو جائے گی اس کی. فزیکلی دیکھنا ہے میڈیکل سائنس کے حساب سے, اور آپ اس لحاظ سے کہ آپ کے جسم میں عنایتی میٹا فزیکل ہو جائے, وہ تو حتمن ہے, وہ حتمن ہے. فزیکل بھی ہے, آپ اس کو دیکھیے. شب زندہ داری, جو پوری رات سحر کو اٹھے اور نماز شب پڑھے یا قیام لیل کرے, اس کی بھی صحت اچھی بنتی ہے. بڑی روایت میں ہے کہ صحت ہی نہیں ہوتی, طول عمر بھی ہے, رزق بھی, اور تقرب الہی. یاد رہا, صحت بھی طول عمر کب ہوگا, جب صحت ہوگی. صحت بھی, طول عمر بھی, اور قربت خدائی, عزت خدا, محبوب خدا بنتا. یہاں جو فرمایا قیام اللیل مصحت البدن, رات کو اٹھنا نماز شب کے لیے بدن کو کی صحت عطا کرتا. میں ان آپ کو کیا لگتا ہے, ایسے موضوعات کی طرف شاید کم ہی توجہ کی جاتی ہے کہ فزیکل لائف جو ہے اس میں دین کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے. اور خاموش رہنا, یعنی جتنا ضرورت ہے بولنا اتنا ہی بولے, اس سے بھی صحت اچھی رہتی. مینٹل صحت تو اچھی رہے گی نا, مینٹل صحت اچھی رہے گی. اور ایک جگہ یہ ہے کہ انسان کو جب خطرہ ہو اور بول پڑے, باتونی کچوا واقعہ سنا ہے نا, وہ اس کو بطخ لے گئے ہوا میں, وہ بہت باتونی تھا. انہوں نے کہا دیکھو بچوں نے, دیکھو یہ کچوا اور 2 کیا تھا بطخ تھے, ہاں لے گئے. کیسے بھائی, تم کو کیا ہے, تم اپنے کام سے کام. اس نے چھڑی کو چونچ سے پکڑا تھا, جیسے منہ کھولا نیچے گر گیا. تو یہ وہاں پر زبان کھولنا. ہاں, اگر آپ جابر بادشاہ کے سامنے کیا کرو, ظالم بادشاہ کے سامنے زبان کھولو, خامخواہ مارے جاؤ گے. ہاں جی. آرام دینا بدن کو,
بدن کو ہاں فلا تجب فہمک بالالحاح، یہ بہت آج کل ضرورت ہے یہ حدیث. آپ اپنے دماغ کو پریشان نہ کرو. کس سے؟ پریشانیوں سے، ٹینشن سے. ٹھیک ہے، اپنے ذہن کو پریشان، خام خواہ کی پریشانی سے ذہن خراب نہ کرو. اور کس طرح؟ اگر سوچنا ہے، سوچنے کی حد تک سولوشن نکالو. علی قلبک، پھر اگر اس کو لے جاؤ گے، روح پہ اثر ڈالو گے، اپنے روح میں سٹریس لے آؤ گے، تو وہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو نقصان ہو جائے گا. ایسا نہ کرو. فَإِنَّ لِكُلِّ عُضْوٍ مِّنَ الْبَدْنِ اسْتِرَاحَةً، جتنا سوچنا ہے اتنا ہی سوچو. ہر بدن کا اتنا ہی پریشر اس کو استعمال کرو جتنا وہ صحیح سٹیٹ میں رہ سکتا ہے. جب پریشانیاں لاؤ گے کیا ہوگا؟ زیادہ پریشر آ جائے گا. زیادہ پریشر سے سینٹیمنٹل ہو جاؤ گے، اس سے بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جائے گا، اس سے ڈائبٹیز ہو جائے گا، اس سے ہزار مسائل، برین سٹروک، کون سے سٹروک ہو جائے. حتیٰ کام اتنا نہ کرو کہ جس سے آپ کے آنکھوں پر، کانوں پر، بدن پہ زیادہ پریشر ڈالے اور اس سے نقصان ہو جائے، تو وہ کام حرام ہے. وہ کام حرام. میں فزیکل اسلام بتا رہا ہوں. صحیح ہے، اسلام احادیث اور روایات فزیکل لائف کے متعلق. تو اس میں امام صادق علیہ السلام فرمایا من بات ساہرا فی کسب، اگر کوئی بزنس کام کر رہا ہے، رات بھر جاگ رہا ہے، صحیح ہے، اور ولم یؤتی العین حقها من النوم، اور سویا نہیں، آنکھ کو اپنا حق نہیں دیا سونے کا، رات بھر کام کرتا رہا، فکسبہ ذلک حرام، اس کا یہ کام حرام. امام رضا علیہ السلام ان النوم قوام الجسد وقوتہ، نوم جو ہے جسد کو ٹھیک رکھتی ہے اور اسی کی قدرت دیتی ہے. بس اپنے اس کو وہ نیند پوری دینی ہے، جتنا آپ صحت اچھی رہتی ہے، اس سے زیادہ پریشر نہ ڈالو.